اسلام کی نظر میں عورت محسن ہے، مرد کے احسانات اتنے نہیں ہیں۔ سماج کے آگے بڑھانے میں بھی اسی لیے بعد میں بچوں کو حکم دیا گیا کہ تم ماں کے لیے کہا 3 درجے ہیں، باپ کے لیے 1 درجہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، اسے سمجھتے چلیں۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کسی غلط حرکت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت فرمائے اور اس ظالم سے اللہ تعالیٰ پورا انتقام لے جس نے اس بچی کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ بہرکیف سوال یہاں پر میرے عزیزو یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکا کیسے جائے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تقریر مقصود نہیں ہے۔ جو لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کو اپنے آپ کو درست بتانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شادی میں جہیز دیا تھا۔ پہلی چیز سمجھتے چلیے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ تقریر نہیں کرنی ہے۔ شرعاً جہیز باضابطہ مانگنا حرام ہے اسلام میں، باضابطہ۔ کوئی باپ اپنی خوشی سے بچی کو کچھ دے دے وہ الگ چیز ہے، اشاروں کنایوں میں بتلانا بھی حرام ہے، شریعت ہے نا۔ آپ اشاروں کنایوں میں کچھ بتلا رہے ہیں کہ بڑی بیٹی کی شادی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بڑی بیٹی کی شادی میں لیکن کار ملی تھی، یہ کیا بتلا رہے ہیں آپ؟ تو پہلی چیز میرے عزیزو، شرعاً جہیز مانگنا ڈائریکٹ بھی اشاروں میں بھی حرام ہے۔ پہلی چیز، جو لوگ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیتے ہیں وہ سمجھ لیں ذرا پوری داستان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو وکیل تھے، سرپرست تھے، کفیل تھے، ذمہ دار تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے والد تھے نہیں، حضور ہی کی کفالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہ رہے تھے۔ جب شادی کا مسئلہ آیا تو گھر بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک صحابی نے اپنا گھر دیا۔ جب بات نکاح کی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا اچھا دیکھو تمہارے پاس ایک زرہ تو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زرہ تو جنگ میں کام آتی ہے۔ تو کہا ہاں زرہ تو ہے، تو کہا اس کو بیچا۔ اب حضرت علی بیچنے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً 300 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ وہ زرہ بیچ کر کے حضرت علی وہ پیسہ لائے تو اس پیسے سے کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تیار کیا گیا۔ اس میں جو 2-4 چیزیں تھیں، ایک بستر تھا، اس میں کھجور کی چھالیں تھیں اندر، ایک تکیہ تھا، اس میں کھجور کی چھالیں تھی، ایک مشکیزہ تھا پانی بھرنے کے لیے، ایک چکی تھی آٹا پیسنے کے لیے، گیہوں اور جو پیسنے کے لیے، اور 2-3 چیزیں تھیں بس۔ بالیقین علماء نے لکھا ہے، بالیقین لکھا ہے کہ یہ سارا سامان حضرت علی کے پیسے سے ہی تیار کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ اپنی طرف سے نہیں دیا، بالیقین لکھا ہے۔ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں، متفقہ طور پر لکھا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو لوگ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز، ان کا جہیز، ان سے سوال کریے کہ حضور کی تو اور بھی بیٹیاں تھیں نا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نکاح غالباً مکی زندگی میں ہو گیا تھا، لیکن دوسری جن کا شاید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، ان کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا۔ کچھ وہاں تو وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ عثمان غنی کا گھرانہ بہت ماشاءاللہ سے بھرا تھا، اللہ نے انہیں صاحب حیثیت بنایا تھا، تو 1 روپے کا جہیز نہیں دیا، نہ وہاں نہ یہاں۔ یہاں جو کچھ دیا گیا وہ حضرت علی کی ہی اپنی دولت تھی جو زرہ بیچ کر کے انہوں نے لی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ صحابہ میں بڑی محبتیں تھیں، صحابہ کی تربیت حضور نے کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ، ہم جیسا کوئی بیوقوف ہوتا تو اس وقت اپنا احسان جتلانے کے لیے کہتا ارے نہیں یہ پیسے ہم سے لیتے جاؤ، زرہ نہ بیچو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید لی، بعد میں ایک مدت کے بعد وہ زرہ بھی انہوں نے ہدیتاً واپس کر دی۔ یہ صحابہ کا اپنا ایک اعلیٰ ظرفی کا معمول تھا۔ چنانچہ جو جہیز جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی چیز ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات بڑھتے رہیں گے۔ ختم کیسے کرنا ہے وہ سمجھتے چلیے۔
جہیز کی جو بیماری ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اسلام میں الٹا مرد کو دینا پڑتا ہے مہر کی شکل میں۔ اب آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں